بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب ہی ناظرین کو اسلامک وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع زنا کی سزائیں ملاحظہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے زنا کی کون کون سی سزائیں مقرر کی ہیں۔ کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کی سزا ہی اتنی سخت کیوں رکھی گئی ہے؟ یہاں جب قرآن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں صرف اللہ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، اور جہاں بندے کا حق اللہ کے حق سے مل جائے تو اللہ پاک سختی اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین، دو فرد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبیلے نہیں بلکہ پوری امت ہیں۔ زنا کی سزا یوں بھی اتنی شدت میں بڑھ کر ہے، چھپ کر نہیں بلکہ سرعام مجمع میں دینی ہے، اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک جان نہ نکل جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے جیسے اس گناہ کے عمل میں اس کی جسم کے ہر ٹشو نے لطف اٹھایا تو اب موت بھی لمحہ لمحہ اور پل پل کی اذیت کے بعد آئے، یعنی زانی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کرے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ مگر کیا اللہ پاک اتنے بے انصاف ہیں کہ ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا رکھ دی مگر اس سے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہ سکھایا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا پلان پیش کیا ہے۔ احکامات کو پوری لسٹ ہے، آئیے اس کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلا حکم اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جاؤ۔ بہن بھائی کے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ شریعت اس طرح ہمیں سکھا رہی ہے، اور آج اس حکم پر عمل کرنے سے محرم رشتوں میں بھی خرابی آ رہی ہے۔ گھر میں دو حصے رکھیں، پرائیویٹ روم الگ یعنی ذاتی اور کامن روم بالکل الگ۔ پرائیویٹ کمروں میں محرم اجازت لے کر جائیں اور اجنبی بالکل مت جائیں، تاکہ ایک دوسرے کو نامناسب حالت میں نہ دیکھ لیں۔ ڈرائنگ روم وغیرہ میں مرد ہی مردوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں، عورتیں بالکل مت صرف کریں، چاہے کزن ہوں یا سسرالی رشتہ دار۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزن کھلم کھلا فی میل کزن کے کمروں میں جاتے ہیں، چھیڑ خانی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق اور آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران شیطان اپنا وار کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، مرد زبردست اور عورتیں زردست ہوتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت پاک رہنا چاہے اور مرد اس کو پاک نہ رہنے دے؟ دوسرا حکم نظر کی حفاظت۔ نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی شادی بیاہ اور مردوں کے بازار میں اکثر نظریں بہکتی ہیں۔ کوئی مہمان آئے تو عورتیں جھانکتی تاکتی ہیں،
باپ بھائیوں کے دوستوں سے ہنس ہنس کر ملنا اور سرنگ ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ شریعت کو دیکھنے سے بھی منع کر رہی ہے۔ مردوں عورتوں کی عادت شادی بیاہ میں کھل کر سامنے آتی ہے۔ جب بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے، دو اندھے اگر آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ سامنے والا کیسا ہے، کتنی عمر کا ہے، مگر شریعت ایک نابینا اور اندھے کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کرتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سے ثابت ہے۔ عورتوں اور مردوں کو کئی بار مجبوری سے بات بھی کرنا پڑتی ہے، جیسے بازار وغیرہ میں تک چہرے پر نظر ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ صرف پردہ کرنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ نظر بھی جھکانی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر سوچ کے اندر تصویر لے کر جاتی ہے، یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگلا حکم زینت کو چھپانا۔ پردہ اور ہے چیز ہے اور زینت اور چیز۔ عورت کی اعضائے زینت نماز میں چھپانے والے اعضاء ہیں۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کے دوران میں محرم مردوں سے بھی زینت والے اعضاء چھپائے جائیں۔ اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاً ڈھانپیے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 4 کپڑوں میں عورت کو ڈھانپ کر قبر میں بھیجنے کا کہتا ہے۔ عورتوں نے زندگی میں 2 کپڑوں کا لباس معمول بنا لیا ہے۔ اب تو بوتیکس بھی دوپٹے آرڈر پر تیار کرتی ہیں، کیونکہ آج عورتیں 3 کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں۔ مسلمان عورت کا غیر محرم عورت اور غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے باقی جسم چھپانا ہے، مگر یہاں تو ویکس بھی کروائی جاتی ہے اور فیشیلز بھی۔ مرد حضرات پبلک یا گھروں میں شرٹس نہیں پہن گھر کے مرد حیا دار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو مقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول میں شروع ہوتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے مردوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب عورت نے اپنے ستر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خطبہ حلال کر لیں گے اور بھائی بہنوں کو خود پر حلال کر لیں گے اور بہنوئی سالیوں کو اور سالیاں بہنوئیوں کو حلال کر لیں گی۔ خدا را اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کریں۔ اگلا حکم بیوہ اور طلاق یافتہ کا۔ کہا ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا طلاق یافتہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہے اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیے، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہیے اور نہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا ہی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے،
مگر کیا کریں، آج کے اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا یہ جو گرل فرینڈز تو 10 برداشت کر لیتا ہے مگر بیوی 1 سے 2 نہیں، اس طرح بیوہ یا طلاق یافتہ کی شادی پہ ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبلز لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر، پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کر رہے ہیں تو ہم کو کی جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب سکول، کالج، یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے میں کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائنڈ اسٹار پلس کے ڈراموں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کی ڈیزائننگ فیشن میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں وہ بعید نہیں، مگر ہم میں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں آیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پہ خاص احسان ہے کہ اس نے ہم میں پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور ماہ رب کریم کی رحمت مدھم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جائے تو یہ نور النور ہے، اب ایسے دل میں بے حیائی داخل ہو نہیں سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو اسٹڈی کریں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو، قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور دیندار نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں۔ انشاءاللہ دلوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں دل بدل جائے گا اور آج میڈیا اور معاشرہ ہمارے ایمان، دین اور آخرت کی کامیابی کو بڑی تیزی سے نگلتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس رب العزت کے غلام ہیں یا اپنے نفس کے۔ اگر آخرت کی فلاح چاہیے تو اللہ کی غلامی میں پناہ لے لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔